بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اب اس کے بعد یہ مسئلہ بھی رہتا ہے کہ جب کوئی نظام بنایا جاتا ہے تو نظام بنانے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی خاص مسئلے میں کوئی ایسی شکل پیش آ جائے کہ کوئی آدمی جو کہ اس مرنے والے کا بڑا قریبی بھی ہے اور مجبور بھی ہے، پریشان بھی ہے، اس کو مال کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کا حصہ نہیں بن رہا ہے۔ میراث کا جو نظام ہے اسلام کا، اس نظام کے لحاظ سے اس کو اس میں سے مرنے والے کی میراث میں سے حصہ نہیں بن رہا۔ اگر ایسا کچھ ہے تو اسلام نے ایک اور نظم رکھا ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ پورا نظام بنا دیا، لیکن یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو کہیں کسی خاص مسئلے میں ایسی کوئی شکل پیش آئے تو اس کو مکمل کرنے کے لیے شریعت نے جو چیز رکھی ہے وہ یہ ہے کہ وصیت کا ایک نظام رکھا۔ وصیت کے نظام میں یہ بات ہے کہ مرنے والا اگر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے جو قریبی لوگ ہیں ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں مجھے بہت فائدہ پہنچایا، لیکن میرے مرنے کے بعد میرا جو مال ہے، میری جو جائیداد ہے، ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے میراث کے نظام کو جاننا ہر کسی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ میں کل بھی یہ بات آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اس کو پتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو حصہ نہیں مل پائے گا، جو نظام میراث ہے اسلام میں اس کے لحاظ سے نہیں مل پائے گا۔ تو یہاں وصیت کا ایک کالم رکھا گیا ہے، وصیت کا ایک باب رکھا گیا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے حق میں وصیت اگر کر دیتا ہے، ول بنانا جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں، کہ مرنے سے پہلے وہ ول بنا لے۔ ایسا کوئی بھی معاملہ، اچانک موت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ول پہلے سے بنا کر کے رکھ دے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص کو میرے مال میں سے اتنا حصہ دے دیا جائے۔ تو یہ رکھا ہے اسلام نے۔ اسی جو ہے نقطے کو، اسی پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے کہ جس نے فائدہ پہنچایا ہے یا جو ضرورت مند ہے اور اس کا قریبی رشتہ دار ہے اور اس کو مال کی ضرورت بھی ہے، تو دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر اس کو میراث میں حصہ نہیں بنتا ہے، جو ایک نظام ہے اس نظام کے لحاظ سے، تو وصیت کا ایک باب رکھا گیا۔ میں اس جو ہے دو مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ جیسے کوئی شخص ہے زندگی میں اس کے دوست نے ایک بہت فائدہ پہنچا۔ ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا ساتھ نہیں دیتے جتنا کوئی دوست ساتھ دے دیتا ہے زندگی میں۔ اب اس آدمی کی اگر یہ خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے دوست کو بھی میری پراپرٹی میں سے، میری جائیداد میں سے کچھ حصہ مل جائے، تو اب اس کو چاہیے کہ وصیت کا جو حصہ رکھا گیا ہے، یہ وصیت 1/3 میں ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ 1/3 جو ہے، تو 1/3 حصہ اگر کوئی آدمی چاہے تو اس میں وصیت کر سکتا ہے 1/4، یعنی اپنی پوری جائیداد کا 4 حصہ میں سے 1 حصہ یا 3 حصہ میں سے 1 حصہ، 1/3 یا 1/4 یا اس سے بھی کم، 1/5 1/6۔ تو یہ اس کے لیے چیز رکھ دی ہے شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو میراث کا جہاں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، خاص طریقے سے وصیت کا بھی ذکر فرمایا۔ تو ہمیں دونوں کا تعلق جو ہے سمجھنا چاہیے۔ دونوں کا تعلق کیسے ہے یہاں پر، اس نے جو ہے پوائنٹ کو سمجھ لیجئے۔ دونوں کا تعلق یہ ہے کہ میراث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وارثین کے حصے مقرر کیے، تو بعض ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن کا میت کا ان سے بڑا گہرا تعلق رہا، اٹیچمنٹ تھا، اور انہوں نے بہت فائدہ بھی پہنچایا ہے مرنے والے کو اپنی زندگی میں۔ ایسے کسی بھی شخص کو وراثت میں اگر حصہ نہیں مل رہا ہے تو وصیت کے ذریعے سے ان کو حصہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ بھائی ہے، بعض لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی اپنا بھائی ان کا بہت ساتھ دیا زندگی میں، بھائی ہے اور بہت ساتھ دیا بھائی نے، دوسرے بھائی نہیں دیا اتنا ساتھ، لیکن ایک بھائی نے بہت ساتھ دیا۔ اب کسی شخص کے مرنے کے بعد اگر اس کے ماں باپ اور اس کے جو ہے اولاد ہے، اولاد جو ہے بیٹا اگر ہے، تو
تو بیٹے کے ہوتے ہوئے، باپ کے ہوتے ہوئے بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ اب اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اس لیے جو ہے میرے بھائی کو تو حصہ نہیں ملے گا، تو یہاں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے۔ یہ بات ہوئی کہ اگر کوئی ایسا شخص جس نے مرنے والے کو اس کی زندگی میں بہت فائدہ پہنچایا اور میراث میں اس کا حصہ نہیں بن رہا ہے، جو نظام رکھا گیا اس نظام کے لحاظ سے اس کا حصہ نہیں ہے، تو وصیت کا ایک باب ہے، اس باب کو وہ استعمال کر سکتا ہے، اس معاملے میں اسے استعمال کر سکتا ہے۔ ضرورت کی بات وصیت کے معاملے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ضرورت کی بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ مسئلہ بہت کثرت سے یہاں ہمارے اس ملک میں اٹھایا جاتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کا اپنا بیٹا موجود ہے اور پوتا بھی ہے، پوتا یہ دوسرے بیٹے کا، یاد رکھیے، کوئی شخص مر جائے اور مرنے والے کا بیٹا موجود ہے۔ میں آپ کو تھوڑا اور مثال سے واضح کر دوں کہ مرنے والے کے دو بیٹے ہیں۔ ایک مثال آپ ذہن میں رکھیے یہ کہ مرنے والے کے دو بیٹے، ایک زید ہے اور ایک بکر ہے۔ زید کا ایک بیٹا ہے، اس کی شادی ہو گئی تھی اور اس کا جو ہے ایک بیٹا ہے، اس کا نام راشد مان لیجئے، راشد ہے، جو کہ ابھی مرنے والے کا پوتا ہوا، اور زید کا انتقال ہو گیا تھا باپ کی زندگی میں ہی، زید کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ پوتا ہے، اس کا بیٹا، زید کا بیٹا راشد، یہ پوتا ہے مرنے والے کا، اور مرنے والے کا ایک بیٹا بکر ابھی زندہ ہے، تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ یہ شریعت میں، یہ قانون وراثت میں یہ بات ہے۔ اب یہاں لوگ جو ہے یہی سوال کرتے رہتے ہیں، کیا کہتے رہتے ہیں کہ اب اگر اس کا باپ زندہ ہوتا، راشد کا باپ زید، تو وہ بھی حصہ پاتا، بعد میں وہ حصہ راشد کو بھی ملتا۔ تو اب یہاں تو راشد کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ راشد کو حصہ ہی نہیں مل رہا ہے، جبکہ وہ پوتا ہے، چھوٹا ہوگا اور اس کو ضرورت بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، تو ایسے وقت میں اس کی ضرورت بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور اس کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کو حصہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ یہ سوال آتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو لوگ نظام میراث جو اسلام کا ہے، ہاں یہاں اس کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے یہ جو نظام رکھا گیا ہے اس میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے۔ گنجائش کیا ہے؟ وصیت کی۔ اب وہاں پر چاہیے کہ مرنے والے کو چاہیے کہ اپنے اس پوتے کے نام سے وصیت کر دے، مرنے سے پہلے وصیت اس کو پہلے ہی سے لکھ کر کے رکھ دینا چاہیے، یہ وصیت کہ میری جائیداد، میری پراپرٹی میں سے اتنا حصہ، یہ وصیت جیسا کہ ہم نے کہا 1/3 یا 1/3 سے کم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ تو اپنی پراپرٹی کا ایک حصہ جو 1/3 یا اس سے کم ہو اپنے پوتے کے بارے میں وہ لکھ کر کے جا سکتا ہے۔ اس طرح سے اس پوتے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور جن کا حصہ متعین ہے ان کا حصہ بھی ان کو مل جائے گا۔ اس پوتے نے ہو سکتا ہے کہ دادا کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا، پوتا بالکل چھوٹا ہے، ابھی میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، گود میں ابھی ماں کی گود کا بچہ ہے، یہ پوتا ہے، یا ابھی بس چلنا پھرنا شروع کیا ہے، پوتے نے دادا کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا، لیکن پوتے کی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کا خیال اس طریقے سے رکھا گیا اس صورت میں کہ یہاں پر اس کے لیے گنجائش جو رکھی گئی ہے وہ وصیت کی گنجائش رکھی گئی ہے، اور اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے مکمل اس کی محرومی بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اسلامی نظام ہے۔